آج آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں. سب سے زیادہ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں جو ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں میں جا کے خداوند کا زندہ کلام شیئر کر سکیں. تو خداوند کا ہم بہت شکر کرتے ہیں. تو اب میں خداوند کا زندہ کلام ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ خداوند نے کیسے میری زندگی میں کام کیا ہے اور کیوں آج میں یہاں پہ ہوں. تو خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی پڑھوں گی میں 30 آیت سے. بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کریں گے، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا. خداوند کے کلام پڑھے جانے پر خداوند کا شکر کروں. تو خداوند کے زندہ کلام میں لکھا گیا ہے کہ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہیں. آج کل ہم جس لائف میں ہیں، جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سارا آزمائش کا ٹائم ہے. بہت زیادہ فکریں ہیں. ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کی فکر ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے، آپ کسی کی بھی لائف کھولو تو اسے پوچھو تو وہ بتائے گا ہر کسی نہ کسی کو پرابلم ہے. دیٹس دا فیکٹ، یہ حقیقت ہے. تو لیکن کیا ہے خدا کا زندہ کلام کیا کہتا ہے؟ بس ڈرو نہیں. خدا کے زندہ کلام میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جو بہت بہت بار یوز ہوئے ہیں. ڈرو نہیں، فکر نہیں کرو، صبر رکھو، اطمینان رکھو. یہ 4-5 ورڈز ہیں جو بہت زیادہ بار یوز ہوئے ہیں. اور اس کی ظاہر ہے اہمیت ہے تو یہ بائبل میں اتنا زیادہ یوز ہوا ہے نا، کیونکہ یہ خداوند کا وہ وعدہ ہے، خداوند کی وہ کنفرمیشن ہے، خداوند کا ہم سے پیار ہے کہ خداوند ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تو سر کے بال گنے. ہمارے جو سر کے بال ہیں وہ بھی گنے ہیں. کیا ہم اپنی فکروں سے اپنی لائف کا ایک دن بچا سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر ہمیں یہ فکر کیوں جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ ہمیں سنبھال لے گا. تو ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے بس ڈرو نہیں. تو ڈرو نہیں کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی سچویشن ہو خداوند پر ایمان رکھے، خداوند سے مانگے اور وہ خداوند ہمیں اس آزمائش میں سے نکالے گا. اور پھر لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر اس کا اقرار کروں گا. اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خداوند؟ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے آتے ہیں، جیسے آج ہم آئے ہیں تو آپ نے کتنی عزت دی ہے، اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ ہمیں خادموں کی عزت کرنا ہوتی ہے اور کرنی ہے ایکچولی. تو کیا ہے کہ ایسی بات، ایسی سچویشن جہاں پہ آپ خداوند کا انکار کرتے ہو تو یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے، یہ کتنی بڑی خداوند یہ دھمکی ہے. آپ اس سے کہ یہ دھمکی ہے کہ مجھے تو اس چیز سے پڑھتے ہی بہت ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایسی سچویشن میں نہیں جانا چاہتی جب میرا انکار ہو جائے، خداوند بھی کہیں کہ میں تجھے نہیں جانتا. یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ اس طرح سے تیار رکھنا ہے کہ کوئی ہم سے ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارا خداوند ہم سے ناراض ہو. ہمیں ہر وہ چیز کے لیے، ہر اس سچویشن میں ایسے تیار ہونا ہے کہ ہم اس ایمان میں کھڑے رہیں. کوئی بھی سچویشن ہو ہم اس ایمان میں کھڑے رہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا آسمانی باپ جو ہمیں سنبھال لے گا. تو یہ ایک ڈر ہونا چاہیے. بائبل میں لکھا ہوا ہے تھر تھراتے ہوئے اس کے حضور آؤ. تو وہ تھر تھرانا کیا ہے؟ وہ اس کا خوف ہے ایکچولی. ہمیشہ اس کے خوف میں رہیں. اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کوئی زمین پر ایسی ایفرٹ کامیاب نہیں کر سکتی ہے. ایک خداوند کا خوف اور ایک خداوند کا پیار ہی ہے جو ہمیں پار لگا سکتا ہے. ادروائز ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لکھا ہے نا کہ ہمارے سر کے بال تک گنے ہوئے ہیں. تو امیجن اس کا کتنا کنٹرول ہے ہماری لائف میں. اور ہمیں کنٹرول اس کا ہی ہونا چاہیے ایکچولی. ہمیں کسی کوئی ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ہم کچھ ایسی کام کرتے ہیں کہ وہ جادو ٹونے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور وہاں سے کام نکالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے. کوئی بھی وہ آپ کی آزمائش کا حل نہیں نکال سکتے ہیں.
सिर्फ एक ही खुदावंद है जिससे हमें निजात मिली है। हालेलुया। कोई हमें बचा सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आजमाइश हो, कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो, उसका लहू पुकारो और वो आपको हील करेंगे, वो आपको ठीक कर देंगे, वो आपको बचा लेंगे, अपनी बाहों में भरेंगे जिस तरह से उसने मुझे भरा है। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी लाइफ में एक गवाही नहीं है, बहुत सारी गवाहियाँ हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरी कुछ साल पहले मौत लिखी थी, मेरे वो चूल्हे में आग लग गई थी और वो इलेक्ट्रिक वाला था, बिजली वाला था और मैं उसके ऊपर पानी डाल रही हूँ, तब मेरा मरना लिखा था। लेकिन उस सिचुएशन में खुदावंद ने आके मुझे बचाया और मुझे निकाला उसमें से। कि वो फिर बाद में बताया कि वो जो आग लगी थी वो लगी थी, लेकिन वो उस आग में से मैंने तुझे बचाया है। तो हमें तो पता भी नहीं होता कि हम कैसे सिचुएशन में, लेकिन अगर हम खुदावंद को पुकारते हैं, याद करते हैं, तो वो आता है, वो हमारी हम एक स्टेप बढ़ाते हैं और वो हमारी तरफ 100 स्टेप बढ़ाते हैं। तो ये खुदावंद का कॉन्फिडेंस है, हमें इस कॉन्फिडेंस में रहना है, कि ईमान में रहना है कि हम डरे नहीं, डरो मत, क्योंकि वो हमारे साथ है, उसका प्यार हमारे साथ है, उसकी निजात हमने देखी। आज हम यहाँ पे हैं तो ये खुदावंद का रहम है, ये खुदावंद का फजल है हम पे कि आज हम यहाँ पे बैठे कलाम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आप देख रहे हो हमारी टीम को जो आपके इतने हम दूर से आए हैं और आप खुदावंद का कलाम शेयर कर रहे हैं। तो ये खुदावंद का है, ये खुदावंद की मर्जी थी हमारी लाइफ में, अदरवाइज हम कहीं और होते, लेकिन खुदावंद का बहुत शुक्र है। तो आज मैं मैसेज यही है कि आप जब जाओ घर अपने घरों में तो सोचो कि वाकई हमें वो खुदावंद का खौफ है जैसे हमें रहना चाहिए, क्या हम खुदावंद को वैसे ही इनवाइट रखते हैं अपनी लाइफ में जैसे हमें रखना चाहिए। और अगर जो नहीं है तो प्लीज़ आज आप अपने दिलों को खुदावंद के हवाले कर दो, देखो वो कैसे लाइफ बदल देता है और वो बदलने का इख्तियार और कुदरत रखता है। तो खुदावंद का शुक्र है। आमीन।